وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 31-32، درس کا نمبر 25-56. آج کا موضوع، کیا ہم نے داعی الی اللہ کی پکار کو سننے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو. جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 30. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ. تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین. اور جو اللہ کی داعی کی بات نہ مانے اور اس دعوت کا جواب نہ دے اور اس کو قبول نہ کرے تو وہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں.
اور یہ لوگ ایسے لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت اہم آیات ہیں، یہی دونوں آیات جو ہیں بہت اہم ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں بات تو آسان ہے سمجھنے کے لیے، ہر پیغمبر داعی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں اس میں بڑا ایک بلیغ مضمون ہے، داعی اللہ، جیسے کہ عجیب داعی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو مان لو، جواب دو اس کا، بات کو مان لو، اللہ کو منزل بنا لو۔ یہی بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، بہت سے ذہن ایسے ہیں کہ وہ میری بات کو تسلیم کرنے میں تأمل سے کام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں میں تو آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کوئی ایک معنی گھڑ دوں اور پھر وہ آپ کو بتاؤں، یا اپنی کوئی تشریح بتا دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا تو آپ سے دیکھیں کوئی مطالبہ ہے نہیں، نہ کوئی لالچ ہے، تو میں کیوں منمانی تشریحات کروں قرآن کی اور وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے بالکل واضح ہے کہ منزل کیا ہے، منزل انسان کی ہے کیا، جانا کہاں ہے اس کا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، قرآن کی آیت ہے کہ اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ تو ہماری منزل اللہ ہے۔ اب اللہ جب ہم منزل قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں بیان بھی کر چکا ہوں، ابھی موقع ہے پھر بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے۔ اب امتحان میں اگر پاس ہو جائیں تو کیا ملے گا ہمیں؟ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی جو حق تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے، یعنی جو مقصد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ظاہر ہے کہ انسان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جب آقائے نامدار یہ فرما رہے ہیں تو ہما شما کس قطار میں ہیں، یا کیا ہے، کیا حیثیت ہے ہماری کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے حق بندگی ادا کر دیا یا حق معرفت ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نے یہ جو بات فرمائی ہے تو وہ بات سچ ہے۔ مخلوق اور خالق بہت بڑا فرق ہے۔ پھر اللہ جو ہے وہ تو ورا الورا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے مخلوقات میں سے تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، سب سے زیادہ تقوی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خود انہوں نے فرمایا سب سے زیادہ عبادت گزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ اللہ اللہ ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نیچے اتر آئے وہ مخلوق نہیں بن سکتا، اور انسان جتنا بھی اوپر چلا جائے وہ خالق نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ تھوڑا سا نازک مضمون ہے، میں اس کو زیادہ نہیں بات کر رہا، لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں حق بندگی تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اگر جس نے جتنی بھی کوشش کی تو اس نے تو بس کوشش ہی کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ دیکھیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ باس ہیں، باس آجر ہیں، تو تنخواہ مقرر ہے،
کام کرنے کی تنخواہ مقرر ہے جتنی بھی ہے، تو اگر یعنی جو اجرت مقرر ہے تو مہینہ گزرنے پہ یا جو بھی کانٹریکٹ ہو جائے تو اس کے آپ اس کی رقم ہی دیتے ہیں نا، جو معاوضہ ہے بنتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ وہ طلب نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ آپ دیں گے بھی نہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹھیکیدار ہے، وہ کانٹریکٹر ہے، آپ اسے مکان بنانے کا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کچھ اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ لکھ لیتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے اتنے ریٹ پہ میں یہ تم سے لوں گا، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب جب کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کو بل بنا کے دے دیتا ہے، تو وہ آپ سے بل کا حقدار ہے، جتنا بھی ہے وہ بل آپ اسے ادا کر دیں، بس وہ فارغ ہو جائے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ جس طرح اس نے یعنی آپ اس کو ایک الگ 50 مرلے کا ایک الگ گھر بنگلہ دے دیں اسے۔ میں کہنے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جنت جو ہے یہ انعام تو مولا کا حق، مولا کا فضل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں نا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی اللہ کے فضل سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ ہاں عمل اس کے لیے شرط ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ ورسولہ مدنی اللہ، او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس میں تھوڑا سا مطلب ہم تو احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو بھی عمل ہے، مال و جان کی جو بھی قربانی ہے، بعض اوقات ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ پر احسان جلداتے ہیں۔ اچھا وہاں بھی اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ اعرابی آپ کے پاس آتے تھے۔ بعض اعرابی جو ہے وہ احسان جتلاتے تھے، یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان ہے، اے اسلام کو قبول کرنے والوں اور اے ایمانداروں، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، توفیق دی۔ تو یہاں ضمنی نقطہ میں آپ کو یہی بیان کر رہا ہوں، اصل میں اللہ کو عاجزی درکار ہے، تکبر تو اچھی چیز نہیں ہے اور تکبر تو بہت بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ وہ ایک کہانی ہے، کہاوت ہے یا جو بھی ہے کہ ایک پہاڑ پہ کہیں ایک، ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے اتفاق کروں کیونکہ اس میں بہت سے نکات میرے اس کے مطابق نہیں ہیں، بہرحال وہ ایک مثال بیان کرنے کی ہے کہ ایک عابد تھا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا یا پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، جہاں بھی رہتا تھا، عبادت گزار، بڑا عبادت گزار، 40-50 سال۔ تو اس کے سر پہ ہمیشہ ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ تو کسی دن ایک گنہگار آدمی اس کے پاس چلا آیا، تو اس کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا، یعنی اپنی عبادت کو اس نے کچھ سمجھا جو بھی وہ کر رہا تھا، اور یہ اس نے پھر اس کو ڈانٹا، کیوں آ رہے ہو تم، تو فاسق ہو، فاجر ہو، جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہ کہانی ہے، کہاوت ہے، ضروری نہیں ہے کہ سچی ہو، اور بہت سی میرا اختلاف بھی ہے۔ تو بہرحال تو اب وہ کہانی میں یہ جو کہاوت ہے اس میں ایسا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ نقطہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ وہ تکبر جو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس کو حقیر سمجھا،
تو وہ جب جانے لگا تو وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ تو خلوص سے آیا تھا، گناہ گار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، خلوص سے توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تو وہ بادل جو وہ فقیر کے سر پہ تھا تو وہ اس گناہ گار کے ساتھ ہو لی اور یہ وہاں ایسے ہی پڑ گیا۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک تو تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، عاجزی، اور پھر دیکھیں ہم جو کچھ بھی کریں، جو بھی مال و جان کو کھپائیں، جو بھی کریں، تو یہ ہے کس کا؟ یہ ایک بات ہے نا، اس کا مالک کون ہے؟ دیا کس نے ہے؟ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ کا مال اگر ہم نے خرچ بھی کر دیا تو اس میں ہماری کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ایک بات مطلب میں نے یعنی ضمناً آپ کو یہ لیے بیان کر دی کہ کبھی آپ کے ذہن میں کبر نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یحب مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہرحال یہ جو دوسرا نقطہ ہے، جو پہلا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عجیب داعی اللہ، اس میں یہ دو آیات ہیں نا، اس میں آپ غور کیجئے، یعنی جو میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ کو کہ بھئی منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ نے چلنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس میں آپ کی خیر ہے۔ یہ بڑا ایک اچھا وہ بات کر رہے ہیں جو جنات ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ دیکھیں یہ دوسری آیت جو ہے یہ بھی بڑی وضاحت ہے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کا جواب نہ دیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور اس کا اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ جو ہے صریح گمراہی میں۔ تو بہرحال میں اس پہ ٹائم اسی لیے لے رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم کیوں اللہ کو منزل نہ کیوں ہم نے اللہ کو نہ منزل بنایا ہے اور نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ آخر کیوں اللہ سے ہم الگ رہنا چاہتے ہیں؟ آخر کیوں ہم اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے؟ تو خیر اس کا جواب تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، دیکھیں اس میں کھری کھری باتیں ہیں ساری، اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، ابھی پھر یاد ہم پڑھ چکے تھے لیکن میں نے اب پھر پڑھی ہے کیونکہ یہ بڑی اہم ہے، اور یہ دونوں آیاتیں ملی بھی ہیں۔ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ وہ آج کا یعنی جو من لا یجب داعی اللہ ہے، اور جس نے بھی اللہ کو بلانے والے کی دعوت کا جواب نہ دیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، تو یہ پھر اس کا پھر کوئی حال نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جائیں گے کہاں بھاگ کے اللہ سے۔
ہم تو ہیں اللہ کے، واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب ہم واپس جائیں گے تو یا تو امتحان میں فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، اور روز قیامت جو ہے یعنی پاس اور فیل لوگوں کی ٹولیاں الگ الگ ہو جائیں گی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ ایک بہت، دیکھیں ہمیں تو چونکہ ہم سنجیدہ نہیں لیتے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے لیے اس کو اپنے لیے بھی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں اکثر تفسیروں وغیرہ میں جو بھی ہے تو مقامی حالات کے مطابق مفسر جو ہے آیات سیٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس زمانے کے لیے، فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ وہ تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، شان نزول ہر آیت کا ہے، لیکن آج یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مسئلہ ہے، آج یہ ہمارے لیے ہم، یا اب یہ دیکھیں یہ دو آیات ہے نا 31 اور 32، یا تو ہم نے اللہ کے طرف بلانے والے کی پکار کو تسلیم کر لیا ہے، جواب دے دیا ہے، اللہ کو منزل بنائے، یا عملاً دیکھیں ایک بات میں یہ بات کہہ دوں آپ کو کہ یہ بات تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بالکل نئی ہے جو ان آیات میں ہے۔ آپ کسی سے بھی راہ چلتے کسی سے پوچھ لیں، یا چلیں آپ کا اپنا دوست ہے جو ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یعنی ساری تعلیم ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھیں سوٹڈ، ویل سوٹڈ، بوٹڈ اور کلین شیو اور ہے مسلمان، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اللہ کے یعنی داعی اللہ کی پکار کا جواب دے دیا ہے؟ وہ آپ کو کبھی اوپر دیکھے گا کبھی نہیں، کہ بھئی یہ کیا سوال ہو رہا ہے۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہے، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، صدر مملکت ہے، چیف جسٹس ہے، یا ایک ریڑی، پھل کی ریڑی جس نے لگائی ہوئی ہے، یا سبزیوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، یا جو بھی ہے، یعنی ادنا سے ادنا جو بھی آپ لگا لیں، اور وی آئی پی جو ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، وہ تو آپ کو اس سوال دونوں اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ دیکھیں بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں۔ تو اب دیکھیں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہاں پر بیٹھنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بس تفسیر بیان کر دوں اور بس بات ختم ہو جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا تو ایک دیکھیں آپ کو بتائے میرا ایک مقصد خیر خواہی کا ہے، تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے داعی اللہ کی دعوت کا جواب دے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار کا آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ ایک سوال آپ اپنے آپ سے کریں، چھوڑ دیں مجھے، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیوں کہ آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، ہم سب چلے جائیں گے اپنے رب کے پاس، تو وہاں جب جاتے وقت تو یا تو ہم منکروں میں ہوں گے، حق سے انکار کرنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، یا حق کو ماننے والے لوگ ہوں گے۔ اس وقت آج کا مسلمان، اس نے ہماری حالت تو بہت بری ہے، دنیا کا دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے، دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور دنیا کی ایک پکار ہے اس کو ہم نے لبیک کہہ دیا ہے۔ وہ سب جھوٹ ہے جو آپ لبیک کہتے ہیں حج میں یا عمرے میں، وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے لبیک نہ کہا ہے، نہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ حاجی
حاجی بننے جاتے ہیں، پاجی بن کے واپس آتے ہیں۔ کوئی دیکھیں، اسلام سے ہمارا کوئی اس وقت کے مسلمان کا کوئی حقیقی رابطہ نہیں ہے۔ مختلف لوگوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہر مسجد پہ ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے، اور یہ باتیں جو ہیں، یہ جو میں آپ کو مطلب یہ جو قرآن کا مضمون ہے، یہ آپ کو کبھی ممبر سے نہیں سننے کو ملے گا۔ بس آج بھی جمعے کا دن ہے، 14 تاریخ ہے اکتوبر کی، جمعے کا دن ہے 2022۔ تو ایک جمعے کے میں نماز میں شامل تھا، تو امام صاحب بس وہ ظاہری باتیں کر رہے تھے، یہ عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس اسی پر وہ ساری تقریر اسی پر، اور وہ مقتدیوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ہر دفعہ یہی باتیں ہوتی ہیں۔ ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے، مستند مدرسے کا جو بیان کرنے والا ہے، وہ اس کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب روایات رہ گئی ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آج کا جو ہم مسلمان بس رہے ہیں دنیا میں، اس نے ایک طرف اللہ اسے پکار رہا ہے رسول کے ذریعے، دوسری طرف دنیا اسے پکار رہی ہے اپنی طرف، مجھے دیکھو، میری طرف توجہ کرو، مجھے منزل بناؤ، میری طرف رخ کر لو۔ یہ دنیا کی پکار ہے۔ ہمارے ماں باپ، والدین ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ منزل اللہ ہے، وہ خود دنیا کے پرستار ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، سارے ماحول ایسا ہے۔ اللہ، تو یہ بات دیکھیں ہے تو یعنی نارمل بات ہے، قرآن ہے، بیان ہو رہا ہے، اور صدیاں ہو گئیں یہ آیات موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے قیامت تک۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، آخر کیوں ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں دوڑنا تھا اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں۔ اس بات پر غور کیجئے نا۔ دیکھیں، ہم جو رویہ بھی رکھیں گے دنیا میں، اس کا ایک انجام اچھا یا برا ضرور ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک نتیجہ اچھا یا برا ضرور ہوگا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں تو صاف واضح ہے، ہم سب زبان حال سے ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے۔ لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے دنیا میں حاضر ہوں، مجھے پتہ ہے تم مجھے بلا رہی ہو، میں حاضر ہوں، تمہاری طرح تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ ہم دعوت کا یعنی دنیا کی پکار کا ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی پکار کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، نہیں معلوم۔ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ میں تو آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، مجھے پتہ ہے یہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے، کس طرف رخ ہے اس کا۔ جدوجہد زندگی کی ساری کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس شخص سے اے نبی اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ
یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم